به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیش بر نگذرد. جو بھی شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں کی چھنی ہے میرے مکی مدنی. آج جس دربار میں ہم سارے حاضر ہیں وہاں لب کشائی کا یارہ نہیں ہے. یہاں تو صرف یہ ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. ہمارے ساتھ آج جو گفتگویں ہوئیں اس محفل میں، جناب نوید صادق صاحب، جناب شہزاد صاحب، جناب نسیم سحر صاحب، شمائلہ صاحبہ اور ابو بکر صاحب، اگر ان تمام لوگوں کے آج کے مقالات اور بیان سے متعلق میں ایک شعر میں یہ ساری بحث سمیٹنا چاہوں تو وہ اس طرح ہے کہ سپائے تاب سرش ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست. کہ میں اول سے آخر تک جہاں کسی کو جس کے بھی بیان کو دیکھوں کرشمہ دامن دل کھینچتا ہے کہ سننے کی اور دیکھنے کی جگہ تو یہی ہے. اور جہاں پہ نوری صاحب جیسے، مجید صاحب جیسے بڑے لوگ بیٹھے ہوں، میں نے وہاں کیا کہنا ہے. میں تو فارسی میں اپنی کم مائک کا اسی طرح اظہار کروں گا کہ لائق نمود قطر بے عمان بردن، خارو خسو خاشا گلستان بردن، اما چکنم عادت مورانی نست ران ملخی نزد سلیمان بردن. ترجمہ اس کا یہ ہے طالب علموں کے لیے کہ لائق نہیں ہوتا، شائستہ نہیں ہوتا کہ قطرہ سمندر کی طرف لے جایا جائے. اور لائق نبوت قطرے بے عمان، خار و خس و خاشاک گلستان بردن، اور ہم باغ میں خار و خس و خاشاک لے کے حاضر ہو جائیں. اما چکنم عادت مورانا اینست، لیکن چیونٹیوں کی عادت یہی ہے کہ ران ملخی نزد سلیمان بردن، کہ وہ ایک ملک کی، ایک چونٹی کی ران سلیمان بادشاہ کو ہدیے کے طور پہ پیش کرتے ہیں. نعت گوئی جو ہے وہ اتنا مشکل امر اور عمل ہے کہ اس کی جذباتی پہلوؤں کے ساتھ فنی پہلو بھی اتنے دقیق ہیں. اور آج کی محفل میں اور ہمارے اکثر شعراء نے بیان کیے ہیں کہ میں اگر بیان کروں تو میری ایک تو زبان عاجز ہے اور دوسرا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. میں نعت پہ صرف ایک چھوٹی سی بات عرفی کے حوالے سے کر دینا چاہتا ہوں. عرفی فارسی کے ایک بہت اچھے شاعر ہیں، قصیدے میں ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن جس بات اور جس چیز نے ان کو ہمارے اس معاشرے میں بہت نمایاں کر دیا ہے وہ ان کا ایک نعتیہ قصیدہ ہے. اور وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اقبال کرم می گزد اصحاب ہممرا، ہمت نہ خورد نشتر لاؤ نامرا. یہ ایسا شاعر ہے کہ جس نے ہمیشہ اس قصیدے میں اپنی تعریف کی، اور اس نعتیہ قصیدے کو بھی اسی طرح شروع کرتا ہے، لیکن کیا وہ خوبصورت آگے جا کے باتیں کرتا ہے کہ اقبال کرم یعنی کسی کا کرم قبول کر لینا اصحاب ہمت کو ڈستا ہے. اور ہمت جو ہے، غیرت جو ہے، لا اور نہ کے نشتر کو برداشت نہیں کرتی. لیکن جب نعت کی طرف آتا ہے تو کیا کمال کر دیتا ہے. کہتا ہے نوبت بے من افتاد، کہ اب میری باری آ گئی ہے. نوبت بے من افتاد بگوید کے دوران، کہ اب میری باری آ گئی ہے. زمانے کو کہو کہ پھر سے آرائش نو بکند مسند جمرہ، کہ مسند جمشید کی دوبارہ سے آرائش کرے. اور پھر اپنے اس سوال کا جواب خود دیتا ہے کہ دوراں کے بوت تاکند آرائش مسند مداح شہنشاہ عرب را و عجم را. کہ زمانہ کون ہوتا ہے کہ جو اس محفل کی آرائش کرے جو مداح شہنشاہ عرب و عجم کی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم محفلیں سجاتے ہیں نعت کی یا حمد کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری توفیق ہے. تا نہ بخشد
خدائے بخشندہ جب تک یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام نہ ہو تو ہم ان کا انعقاد نہیں کر سکتے۔ اگر آج کے مقالہ نگاروں کی متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں میں، تو نوید صادق صاحب نے جو ہے نعت کے، اردو نعت کے ارتقاء پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، خصوصاً ان کا جو زمان بندی کا ارتقاء کا تھا قبل از پاکستان، دوران تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، بہت خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا ہے۔ شہزاد بھٹی صاحب کی گفتگو جذبات میں ڈوبی ہوئی گفتگو تھی، سچی بات ہے، اور انہوں نے جو نذیر کیسر صاحب کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ اس نے ہمارے دلوں میں اور بھی روشنیاں اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی اجاگر کر دیا ہے۔ سنی جس نے بھی صدائے محمد، فدا 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 سر شعر پڑھ دیجئے گا سر، فدا جی کیا خوبصورت ہے، جانو دل سے تو سر چلیں ٹھیک سر پڑھ دیں شعر، چلیں ایمان تازہ ہو جائے گا سر۔ سنی جس کسی نے صدائے محمد ہوا دل، جانو دل سے فدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں جی، اور ان کی گفتگو کا جی 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 اچھا جی محمد جی، اور انہوں نے پھر نذیر کیسر صاحب کی گفتگو کی، اور بڑی خوبصورت انہوں نے جو نظم میں اور جو انہوں نے جو نعت کے پیٹرن میں اشعار کہے، بڑی ان کی خوبصورت تجزیہ کیا۔ نسیم سحر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور غالب پہ، وہ غالب ایسا شاعر ہے کہ جس نے سچی بات ہے اگرچہ یہ کہا ہے کہ ہاں جی، فارسی بھی تاب بینی نقش آئے رنگ رنگ، وہ گزر از مجموعہ اردو کے بے رنگ مناس۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں اگر فارسی جو ہے شاعری کی اور خصوصاً غزل کی روایت کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں 3 سبک جو ہے، سب کہتے ہیں اسلوب کو بڑے جو ہے معروف ہیں، سب کے خراسانی، سب کے عراقی اور سب کے ہندی۔ اصل میں جو اگر غزل کے میں جو خوبصورتیاں ہیں وہ ہیں اندرونی جو ہے جذبات کی، اور اس میں بھی جو خیال بندی ہے وہ غزل کو بام عروج پہ پہنچاتی ہے، اور یہی وصف جو ہے سب سے نمایاں جو بر صغیر کے شعراء میں نظر آتا ہے وہ غالب میں ہے۔ اسی لیے تو غالب جو ہے، غالب کیا خوبصورت، اب دیکھیں نا ہم اردو میں سنتے ہیں کہ جی کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بھی مزہ نہ ہوا، یہی جب فارسی میں آتا ہے تو کیا کمال کر دیتا ہے، کہتا ہے تشنہ لب بر ساحل دریا ز غیرت جان دے ہم، تشنہ لب بر ساحل دریا ز غیرت جان دے ہم، گرب موج افتد گمانے چینے پیشانی مرا، کہ میں سمندر کے کنارے تشنہ لبی سے مر جاؤں اگر مجھے تھوڑا سا گمان بھی ہو کہ موج کے ماتھے پر تھوڑا سا بل پڑا ہے۔ اور کیا خوبصورت کہا ایک اس کا سب کے ہندی کا، اور جس میں خوبصورت اس نے جو ہے وہ خیال بافی کی ہے، دمید دانیوں بالید و آشیان گاہ شد، کہ دانہ ہوگا بڑھا اور وہ درخت بن گیا، آشیان گاہ بن گیا، در انتظار ہما دام چیدنم میں بے نگر، ہما کے پکڑنے کے انتظار میں ہمارا دام پھیلانا دیکھو۔ تو غالب ثنائے خواجہ یزدان گذاشتی امکان ذات پاک، اور غالب جو ہے زیو حیدری منو تو زما عجب نہ بوت گر آفتاب سوئے خاوران بگردان، جو نسیم سحر صاحب نے یہ خوبصورت گفتگو کی ہے، واقعاً آپ کے پاس ریکارڈ ہے، میں اس کو دوبارہ تکرار نہیں لے جانا چاہتا۔ سیدہ شمائلہ نے عقیدت و احترام میں ڈوبی ہوئی گفتگو کی، میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ ان حرفۂ دل است کہ آج چشمش اور آج حرفۂ اشمیر عزت، کہ یہ اس کے دل کی باتیں ہیں جو اس کی آنکھوں سے اور جو اس کے اشاروں سے بیان ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس نے پلکوں کو جو جنبش دی عدم رائے گاں سب گفتگو کے فن کے۔ اور ابو بکر صاحب نے آج جو ان کا نقطۂ عروج جو تھا وہ سیرت کی طرف مائل تھا، اور جب یہ بات کر رہے تھے تو میرے جو ذہن میں بات آ رہی تھی واصف علی واصف صاحب کا ایک قول ہے
کہ نظر بدلتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی محفلوں میں وہ چیز لانی چاہیے جو واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ آخر ایک دن اس نے مجھ سے کہہ ہی ڈالا، مجھ پر بھی ایک نظم کہو تم، ایسی نظم کے جس میں میرا نام نہ آئے میں خدا ہوں. یعنی جب نعت کی محفلوں میں بیٹھیں تو وہ عزت اور احترام اور جو عقیدت کے جذبات اگر آپ کے نہیں آتے اور آپ کے معاشرے میں جو ہے اور آپ کے دل میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر شاید آپ کی کوئی ریاضت میں فرق ہے. اس لیے ہمیں ان محفلوں میں خصوصی طور پہ سیرت کے جو پہلو ہیں ان پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. آخر میں اقبال ظاہر ہے جب تک اس کا ذکر نہ ہو تو یہ شاید باب پورا نہیں ہوتا. اب جب ہم بیٹھے تھے تو باہر گفتگو ہو رہی تھی غالب اور اقبال کے حوالے سے، اور دوستوں نے اردو کے ظاہر ہے ہم بھی غالب کے مداح ہیں، لیکن ہمارا جب کوئی تھوڑا سا ڈنڈی مارنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اقبال کی طرف آتے ہیں اور خصوصاً اس کی شاعری کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں جی. اور جب بات سر کہہ رہے تھے کہ غالب کے ہاں نکتہ ہے دقیق کا بیان بڑا خوبصورت ہے اور وہ یعنی شاعر فردہ کی بات کرتا ہے، تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ من نوائے شاعر فرداستم، اگرچہ آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ غالب جو ہے نوائے فردہ اور اس کے ہر غزل میں ایک نئے زمانے کا ذکر ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. تو اقبال ان شاعروں میں ہے کہ سچی بات ہے کہ وہ اقبال ہی کہہ سکتا ہے کہ فکر من آہو سر فتراک بست، کہ میری فکر نے اس آہو کو اپنے شکاری تھیلے میں یا اپنی رسی میں باندھ لیا ہے. کو ہنوزاز نیستی بیرون نہ جست، کہ جو ابھی تک نیستی سے عالم وجود میں نہیں آیا. اور ذرہم مہر منیران منست، صد سحر اندر گریبان منست، کہ میں ذرہ ہوں مہر منیر آنے منست اور صد سحر جو ہے نا وہ میرے گریبان میں ہے. لیکن جب وہ آتا ہے نعت کی طرف تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اگرچہ یہ ربائی اس نے دے دیا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہ. تو میں آخر پہ دوبارہ جناب پروفیسر ڈاکٹر فخر اللہ نوری صاحب کو اور منہاج یونیورسٹی کو اتنی خوبصورت محفل اور اتنی خوبصورت کانفرنس کروانے پر مبارکباد کا ہدیہ پیش کرتا ہوں. بہت مہربانی.